والسلام کو ان کی والدہ نے یہ نصیحت کی، سلیمان علیہ السلام کو ان کی والدہ نے یہ نصیحت کی، یا بنی لا تکثر النوم باللیل، کیا بیٹا رات کو زیادہ نہ سویا کرو، فإن کثرۃ النوم باللیل یترک الرجل فقیرا یوم القیامہ، جو رات کو زیادہ سوتا ہے یعنی اللہ کے ہاں رات کو اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، فرمایا رات کی نیند انسان کو قیامت کے دن فقیر بنا کر رکھ دے گی، رات کی نیند انسان کو قیامت کے دن فقیر بنا کر رکھ دے گی، اس لیے کچھ اللہ کے سامنے بھی کھڑے ہوا کرو، کچھ اللہ سے مانگا کرو۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جس میں انسان کا بلا واسطہ اللہ سے تعلق ہوتا ہے، بلا واسطہ اللہ سے تعلق ہوتا ہے۔ کسی وزیر کے ساتھ انسان کو علیحدگی میں ملاقات کا شرف ہو جائے تو انسان پھولے نہیں سماتا۔ 4 دن پہلے ایک شخص کی مختار احمد سے بات ہوئی، وزیر دفاع سے بات ہوئی، بڑے فخر سے کہہ رہا تھا میری وزیر دفاع سے بات ہوئی۔ ایک شخص اسے مل کے آیا، وہ مجھے بتا رہا بڑے فخر سے کہ میں اسے مل کے آیا۔ تو جو اللہ کے سامنے آ جائے اور اللہ سے براہ راست اس کا تعلق قائم ہو جائے تو اس آدمی کے لیے کتنا بڑا شرف اور کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ اس کی سن رہے اور وہ اللہ کو اپنی سنا رہا، وہ اللہ سے شکایتیں کر رہا ہے، شکوے کر رہا ہے، اللہ اس کی شکایتیں اور شکوے سن رہا ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں رات کو جاگنے کا بڑا ماحول تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو تہجد فرض تھی، آپ تو تہجد پڑھتے تھے، لیکن صحابہ رات کو بڑے اہتمام سے جاگا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے تو رات کے وقت دیکھا ایک رسی لٹک رہی، پوچھا انس یہ کیوں لٹک رہی ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو تہجد کی نماز کے لیے مسجد میں آتی ہیں تو وہ رات کو اپنی چٹیا اس رسی سے باندھ لیتی ہیں اور اتنا لمبا قیام ہوتا ہے کہ کھڑے کھڑے اگر اونگ آتی ہے تو وہ رسی کی وجہ سے گرتے ہی نہیں اور نیند جو ہے وہ بھاگ جاتی ہے، نیند دور ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلوہ، اس رسی کو کھول دو، اس وقت تک نماز پڑھو جب تک کہ طبیعت کے اندر نشاط ہو اور طبیعت اس پر آمادہ ہے، اور فرمایا جب سستی آنے لگے تو پھر سو جایا کرو۔ یہ اہتمام تھا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عبداللہ ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تہجد کی نماز ضرور پڑھا کرو، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ اگر آپ مرض کی حالت میں ہوتے یا آپ کو سستی ہوتی تو آپ بیٹھ کر نماز پڑھ لیا کرتے تھے، لیکن تہجد کی نماز نہیں چھوڑا کرتے۔ ابو عثمان کہتے ہیں کہ میں 7 دن حضرت ابو ہریرہ کے گھر بطور مہمان رہا، فرماتے ہیں کہ میں نے 7 دن یہ معمول دیکھا کہ رات کے 3 حصے کر لیتے تھے۔ حضرت ایک حصے میں حضرت ابو ہریرہ اللہ کے ہاں قیام کرتے، رکوع سجدے کرتے، پھر وہ سو جاتے۔ دوسرے حصے میں حضرت ابو ہریرہ کی بیوی اٹھ جاتی، وہ رات کو جاگتی، تہجد پڑھتی، نوافل پڑھتی، اور تیسرے حصے میں حضرت ابو ہریرہ کی جو خادمہ تھی، باندی تھی، وہ اٹھ جاتی، اور اس طرح انہوں نے رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ ایک حصے میں حضرت ابو ہریرہ جاگتے، ایک میں ان کی بیوی جاگتی، ایک میں ان کی خادمہ جاگا کرتی تھی۔ اس طرح سارا سال ان کا یہ معمول تھا۔ تو رمضان میں اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ سحری کے لیے اٹھتے ہیں، بلکہ بسا اوقات بعض گھروں میں تو معمول بھی یہ ہے رات بھر سوتے نہیں ہیں، سحری کے بعد ہی سوتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہو ہم جو رات بھر اتنی لمبی لمبی گفتگو کرتے ہیں تو ہم اس میں سے کچھ وقت 2 رکعت نماز اللہ کے لیے خالص کریں۔ اور یہ نماز تہجد کی ہے بھی گھر کی نماز ہے، یہ گھر میں پڑھنے کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تہجد کی نماز گھر میں پڑھا کرتے تھے۔ تہجد گھروں میں پڑھیے، گھروں میں نماز کا ماحول بنائیے، گھروں میں فرشتوں کا ماحول بنائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اس میں قرآن کی تلاوت کرو، اس میں نماز پڑھو، تاکہ آپ کا بچہ آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھے تو اس کے اندر بھی نماز کا شوق پیدا ہو، اس کو بھی پتہ لگے کہ نماز ہے کیا، نماز پڑھتے کیسے ہیں، میرا باپ نماز کیسے پڑھتا ہے، اور اس بچے کے اندر بھی شوق پیدا ہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ رات کو عشاء کے بعد اگر کوئی شخص انہیں جاگتا ہوا اور پھر اگر کوئی عشاء کے بعد گفتگو کرتا ہوا مل جاتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے مارا کرتے تھے،
اور یہ فرمایا کرتے تھے اسمر اول اللیل و نوم آخرہ، اب رات کے ابتدائی حصے میں تو تم جاگ رہے ہو، گپیں ہانک رہے ہو، لیکن جب تم سو جاؤ گے تو پھر تم تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکو گے. تو اس لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ حکم دیا ہے کہ انسان نماز عشاء کے بعد سو جائے تاکہ صبح جلدی اللہ کے سامنے کھڑا ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جب آدمی بستر پر آتا ہے تو شیطان اس کے سر پر، اس کے ماتھے پر 3 گریں لگا دیتا ہے، اور وہ 3 گریں کیا ہوتی ہیں؟ شیطان کی طرف سے اس بات کی امید ہوتی ہے ان 3 گروں سے کہ انسان ساری رات تک سوتا رہے گا. فرمایا اللہ کی طرف سے اس بندے کو بیدار کیا جاتا ہے. اگر وہ اٹھتے ہی اللہ کا نام لے لے، اگر وہ اٹھتے ہی سو کر اٹھنے کی دعا پڑھ لے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے. فرمایا جب وہ اٹھ کر وضو کر لے تو دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور جب وہ نماز پڑھ لے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے. فرمایا ایسا شخص جب صبح کرتا ہے تو اس کا دل بڑا باغ اور خوش ہوتا ہے، اور وہ بڑا ہی زیادہ اس کے اندر، اس کی طبیعت کے اندر نشاط ہوتا ہے، طبیعت کے اندر فرحت اور تازگی ہوتی ہے. اور فرمایا جو تہجد کے وقت سوتا رہتا ہے، نماز کے وقت سوتا رہتا ہے، فرمایا وہ جب صبح کو اٹھتا ہے سارا دن بھی سو لے تو اس کے جسم سے تر و تازگی نہیں آتی، اس کے جسم میں سارا دن سستی دور نہیں ہوتی. تو رمضان میں اللہ نے ہمیں تہجد کا موقع عطا کیا ہے. اپنے گھروں کو تہجد سے آباد کیجیے. اگر رمضان میں ہم تہجد پڑھیں گے اور 5 نمازیں پڑھیں گے تو رمضان کے بعد ہم 5 نمازیں پڑھ سکیں گے. لیکن اگر رمضان میں ہم 5 نمازیں پڑھتے رہیں تو رمضان کے بعد ہم 5 نمازیں نہیں پڑھ سکیں گے، 3 2 1 پڑھ سکیں گے. اگر رمضان میں ہم 3 2 1 نمازیں پڑھ رہے ہیں تو رمضان کے بعد ہم 1 نماز نہیں پڑھ سکتے. اس لیے کہ رمضان میں تو اللہ نے سارے شیاطین کو قید کر دیا. اب انسان کو بہکانے والا کوئی نہیں، انسان کے اندر کا نفس ہے. اب یہ فیصلہ انسان کو اللہ نے کرنے کا موقع دے دیا کہ رمضان کے علاوہ اور رمضان کے اندر اللہ نے انسان کو یہ فیصلہ کرنے کا موقع دے دیا کہ کتنی غلطیاں ایسی ہیں، کتنے گناہ ایسے ہیں جو تم اپنے نفس کی وجہ سے کرتے ہو، اور کتنے گناہ ایسے ہیں جو تمہیں شیطان کی طرف سے آتے ہیں. تو رمضان میں انسان جو گناہ کر رہا ہے تو انسان سمجھ لے یہ گناہ میرے اپنے نفس کی طرف سے ہیں. اور نفس کے گناہوں کو چھڑانے کا کیا طریقہ ہے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ معمول تھا کہ جب وہ باجماعت نماز عشاء نہ پڑھتے تو پھر وہ ساری رات اللہ کے ہاں کھڑے ہو کر تہجد پڑھا کرتے تھے. اپنے آپ کو یہ سزا دیا کرتے تھے کہ نماز عشاء باجماعت نہیں پڑھی، اس لیے اب ساری رات اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، وگرنہ تاکہ تم کل نماز عشاء باجماعت پڑھ سکو. ہمیں بھی اپنے آپ پر تھوڑی سختی کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ پر سختی کرنے کی ضرورت ہے، اور اس نماز تہجد کو پڑھنے کی ضرورت ہے. موقع اللہ نے دے دیا ہے، قبولیت کا وقت ہوتا ہے. سحری کی دعا بھی قبول، تہجد کی دعا بھی قبول. اللہ آسمان دنیا پر، تو اللہ سے مانگیے، اپنے مسائل اللہ کے سامنے رکھیے، اپنی مشکلات اللہ کے سامنے رکھیے، اپنے حالات اللہ کے سامنے رکھیے، سب کچھ اللہ کے سامنے رکھیے. تو پھر دیکھیے کہ اللہ کس طرح دروازے کھولتا ہے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم یا سامع الصوت ویا صادق القول ویا کثیر العظام الرحمن بعد الموت صل علی نبینا وحبیبنا وشفیعنا افضل الصلوات فی عدد معلوماتک ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. صلی اللہ علیہ النبی الکریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم. Facebook. I know you would love to connect with Islam to focus. Link is given for your ease. Get connected. Jazakallah.